الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذاب جہنم کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ محترم ناظرین کرام اور جناب مظہر قادری صاحب کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 65، 65، 66 اور 66 ہے، جس کے اندر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا سکھلا رہے ہیں، کیونکہ جہنم کا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ دعا سکھلائی جا رہی ہے، اے ہمارے رب ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اور جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، ایک مرتبہ پکڑے گا تو یہ مسلسل جاری ہوتا چلا جائے گا، اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے دل میں کلمہ ہو اس کو بچا کر پھر جنت میں لائے۔ انہا ساعت مستقر و مقامہ، اور یہ جو ٹھکانہ ہے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور بہت ہی تکلیف دہ ٹھکانہ ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کے جو مناظر اور جو حالات بتائے ہیں، ایک جگہ پر لظا کہا گیا۔ لظا کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی جہنمی اس آگ کو دیکھیں گے تو ان کے چہرے کے چمڑے پگھل جائیں گے۔ ایک جگہ پر اس آگ کو حطمہ کہا گیا کہ جیسے ہی آگ ان کو چھوئے گی تو انسان کے پراختے اڑ جائیں گے۔ انشاءاللہ اور بھی آپ کو معلومات دی جائیں گی۔ یقیناً مدنی صاحب ایک کالر کو شامل کرتے ہیں ناظرین پروگرام میں اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام محترم، کون اور کہاں سے؟ میں ابو طالب ریاض سے بول رہا ہوں، جی سلیمان علیہ غول فیکٹری۔ جی ابو طالب صاحب بتائیے کیا سوال ہے آپ؟ میرا سوال ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی معراج کے رات جہنم کے تعلق سے کیا کیا چیز دیکھا ہے؟ جی جی یہ تفصیل سے بتائیے۔ جی جی شکریہ صاحب۔ ابو طالب صاحب آپ نے سعودی عرب سے کال کیا ہمیں۔ مدنی صاحب معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مناظر یا جو حالات بیان فرمائے ہیں جہنم کے، اس سے متعلق بھائی نے سوال کیا ہے، کیا ارشادات ملتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ معراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں جلنے والے جہنمیوں کے جو مناظر آپ نے دیکھے ہیں وہ حالات بتائے جائیں۔ تو سب سے پہلے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے اس کو دور کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جہنم، جنت اور جہنم کا تو ابھی فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں جلنے والوں کے مناظر کیسے بتا سکتے ہیں، اور اسی طرح جنت کے مناظر کیسے بتا سکتے ہیں، الا ایک دو تین واقعات ایک الگ جس کو مثالی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ البتہ جو صحیح بخاری کا سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے کہ وہ آگ میں جل رہے تھے، فلاں فلاں جو واقعات ہے، دراصل وہ قبر کا عذاب وہاں پر دکھایا گیا ہے۔ اس کو اچھی طریقے سے نوٹ فرما لیجئے۔ معراج کی رات میں جو واقعات بتائے گئے ہیں جہنم کے یا جلنے کے جہنمیوں کے، وہ دراصل قبر کے عذاب کے جہنم، کیونکہ جہنم کی کھڑکی قبر میں کھول دی جاتی ہے، وہ مناظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے ہیں جس سے قبر کا عذاب ثابت ہوتا ہے۔ جہنم، جنت اور جہنم کا فیصلہ تو قیامت میں ہوگا، تبھی جا کر جہنمیوں کے بارے میں پتا چلے گا۔ جہاں تک یہ کہ تفصیل سے بتائیں، مختصر یہ ہے کہ نماز کو چھوڑنے والا اس کے سر کو کچلا جائے گا، جو آدمی قرآن مجید کو پڑھتا ہے عمل نہیں کرے گا اس کا سر کچلا جائے گا، جو آدمی سود کھاتا ہے وہ دیوانوں کی طرح قیامت میں اٹھے گا، اور قبر میں اس کو جو عذاب دیا جائے گا وہ ہے بدبودار خون کے سمندر میں اس کو پھینک دیا جائے گا۔ جو لوگ زنا کرتے ہیں، ناجائز تعلقات، شوہر اور ناجائز مرد اور عورتیں ناجائز تعلقات جو قائم کرتی ہیں، ان کو ایک تنور میں جو ایک کنویں کے مانند ہوگا وہاں پر لٹکا دیا جائے گا، اور لوہے کی سلاخیں ان کے شرمگاہوں سے پرو کر آگ داخل کی جائے گی، شرمگاہ سے وہ آگ پار ہو کے منہ سے نکلے گی۔ یہ جو واقعات بتائے گئے ہیں، جو غیبت کرنے والے ہیں ان کو بھی کافی تکلیف دہ سزا دی جائے گی، اور جس طریقے سے لوہے کے سلاخوں کے ذریعے سے ان کے جبڑوں کو کھینچا جائے گا، اور جو لوگ جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں اور اسی طرح چغل خوری کرتے ہیں ان کے نیچے کے ہونٹ کو کھینچ کر پیچھے لایا جائے گا، اور جو لوگ پیشاب کے چھینٹوں سے حفاظت نہیں کریں گے قبر میں ان کو بھیسنے کا عذاب دیا جائے گا۔ یہ ہے مختصر واقعہ جو حدیث شریف میں بتائے گئے ہیں، جس کی طرف بھائی اشارہ کر رہے ہیں، لیکن وہ جہنم کا عذاب قیامت کے جہنم کا وہ عذاب نہیں ہے بلکہ وہ قبر کا عذاب مراد ہے۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا۔ شکریہ مدنی صاحب۔ ناظرین اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ہیلو ہیلو ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ پٹنہ سے خورشید انور بول رہا ہوں۔ جی خورشید انور صاحب کیسے ہیں؟ مزاج گرامی بخیر؟ بس الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں، بہتر ہوں جی ہم بھی محتاج دعا ہیں۔ بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سب سے پہلے تو میں راہیل پاشا صاحب اور جناب مدنی صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جی کہ وہ اس پروگرام کو ہی کرتے ہیں۔ جی جی اور یہ پروگرام بہت ہی اچھا، بہت ہی بہت ہی فائدہ مند ہے، ماشاء اللہ۔ دین کی باتیں پتہ چلتا ہے اس سے۔ جی جی اور اس کے بعد میں جناب مدنی صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ شادی ہوئی، جی شادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک ان دونوں کی زندگی کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ آمین آمین آمین۔
جی بھائی سوال بتائیے اپنا. جی ہمارا سوال ہے جی. کیا مردے کو قبر میں لٹاتے ہی جی جہنم کا عذاب شروع ہو جاتا ہے؟ بہتر صاحب. دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا جی وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا. اچھا جی بہتر صاحب بہت شکریہ. خورشید صاحب آپ نے پٹنہ سے ہمیں کال کیا. آپ کے سوالات کا جواب آئیے جانتے ہیں مدنی صاحب سے. مدنی صاحب بھائی نے 2 سوالات کیے ہیں. ایک تو قبر کے عذاب جہنم کے عذاب شروع ہو جاتا ہے کہ مردے کو جیسے قبر میں دفنایا جاتا ہے, اور دوسرا نامہ اعمال جو سیدھے ہاتھ بجائے بائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے یا پیچھے سے دیا جاتا ہے, اس طرح کا سوال بھائی نے کیا ہے. تو دونوں سوالات کی تشریح فرما دیجیے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید میں جنت جہنم قیامت کے بارے میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ ہمیں معلومات ملتی ہیں. اور پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ قبر کے عذاب کے بارے میں. عام طور پہ قبر کا جب بھی ذکر آتا ہے تو لوگوں کے پاس یہ عام طور پہ بات مشہور ہے کہ قبر میں صرف عذاب ہی ہوگا. بات ایسی نہیں ہے, قبر میں عذاب بھی ہوگا اور قبر میں نعمتیں ملیں گی. جو اچھے لوگ ہوں گے قبر ان کے لیے روضۃ من ریاض الجنہ ہوگا, وہ جنت کے دروازوں میں سے اور کیاریوں میں سے کیاری بن جائے گا. اور جو لوگ برے ہوں گے ان کے لیے حفرۃ من حفر النار, جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گا. تو جیسے قبر میں لٹاتے ہی برا آدمی, چاہے وہ کلمہ اس نے پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو, اگر اس کے پاس برائیاں ہیں جو مستحق عذاب ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو یقیناً قبر کا عذاب شروع سے ہی شروع ہو جائے گا. لیکن آپ کو میں اور ایک بتاؤں گا, قرآن مجید سورہ انعام نمبر 6 آیت نمبر 97 کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر بتایا گیا ہے قبر میں لٹانے سے پہلے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے اگر کوئی آدمی برا ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الیوم تجزون عذاب الہون, اور جس دن فرشتے روح کھینچ رہے ہوں گے تو اس دن پیٹھ پر مارا جائے گا, پیٹ پر مارا جائے گا, سر پر مارا جائے گا ان کی روح کو نکالنے کے لیے. گویا کہ تکلیفوں کا سلسلہ روح نکالنے سے ہی شروع ہو جائے گا. جو برے ہوں گے تکلیف کے ساتھ روح نکالی جائے گی, یہاں تک کہ روح اسپلٹ ہو کر ٹوٹ کر پورے جسم میں بکھر جائے گی. جیسے فرشتوں کو آتا دیکھے گی تو روح ڈر کے مارے ٹوٹ کر بکھر جائے گی, لیکن فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس ٹوٹے ہوئے روحوں کو جمع, اس روح کے حصوں کو جمع کیا جائے. جب جمع کریں گے تو کافی تکلیف ہوگی, یہاں تک کہ جمع کر لیا جائے گا. گویا کہ قبر کا عذاب کا سلسلہ مرتے ہی شروع ہو رہا ہے, تو لہذا قبر کے بعد ہی نہیں اس سے پہلے سے ہی شروع ہو جاتا ہے. اور جہاں تک یہ ہے کہ ایک آدمی جیسے ہی فیصلہ ہوگا اور اس کا نام اعمال ملے گا, اگر اس کو لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا تو ایسے وقت پر قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اور یدعو ثبورا, اور تباہی کو پکارے گا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے تباہی کو نہیں, اب تو تم جہنم میں جاؤ, سروں کے بل ان کو لڑکا دیا جائے گا. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. شکریہ مدنی صاحب. ناظرین ابھی تو سلسلہ چھڑا ہے سوالات کا, لیکن لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, پھر اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی. ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ اور ہم, اور آج کا عنوان ہے جہنم کے حالات و مناظر, اور کیا حالات بتائے گئے ہیں جہنم کے جانتے ہیں. اور اس سے پہلے یہ جانتے ہیں کیا مدنی صاحب جہنم قرآن میں یہ لفظ آیا ہے, کیا یہ عربی لفظ ہے, اور جہنم کے معنی و مفہوم کیا ہے, اور اگر یہ عربی لفظ ہے تو بہتر ہے, اگر نہیں ہے تو پھر یہ کون سی زبان کا لفظ ہے. بعض مستشرقین کا کہنا ہے کہ یہ عربی لفظ نہیں ہے, تو پھر یہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ قرآن عربی زبان میں ہے, اور پھر یہ اگر عربی لفظ نہیں ہے تو پھر یہ دعویٰ کہاں تک ثابت ہے. بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں کچھ الفاظ جو تقریباً 20 اور 23 کے لگ بھگ ہیں, ایسے الفاظ آئے ہیں, ورڈز آئے ہیں جو عربی ورڈ نہیں ہے, یا تو فارسی ہے, یا تو عبرانی ہے, یا تو سریانی ہے. تو ایسے وقت پر قرآن مجید کا دعویٰ یہ ہے بلسان عربی مبین کہ ہم اس قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کریں گے. اگر یہ ورڈز فارسی کے ہیں, سریانی کے ہیں, عبرانی کے ہیں, تو پھر کس طریقے سے ہم جواب دیں گے ان لوگوں کو جو اعتراض کرتے ہیں کہ جہنم جو ورڈ ہے دراصل یہ ورڈ فارسی سے ماخوذ ہے. اصل ورڈ ہے گہ نام, یعنی ایسی جگہ, گہ کہتے ہیں جگہ کو جہاں پر آگ بھڑکتی ہو, جہنم اسی سے ماخوذ ہے. اب سوال ہے اگر یہ فارسی ورڈ ہے تو پھر قرآن مجید میں تو دعویٰ ہے کہ عربی ورڈ رہے گا. تو میں آپ کو کہنا چاہوں گا قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا عربی خالص, نہیں کہا کہ خالص صرف عربی رہے گا. قرآن مجید کا دعویٰ یہ نہیں, قرآن مجید کا دعویٰ ہے عربی مبین, یعنی وہ عربی جو عرب کے لوگ قرآن مجید اترنے سے پہلے عرب کے لوگ جو ورڈ استعمال کرتے تھے عربی کے طور پر, عربی کے طور پر جو ورڈ استعمال کرتے تھے اس عربی میں نازل کروں گا. مثال کے طور پہ اگر میں اردو میں بات کرتا ہوں اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ فریج خرید کر لاؤ, تو ظاہر بات ہے اردو دان میرے جملے کہنے سے پہلے فریج کا ورڈ اگرچہ کہ انگلش ورڈ ہے لیکن اس کو اردو میں استعمال کرتے تھے. میں یہ نہیں کہوں گا ٹھنڈی الماری لاؤ, اگر میں یہ کہوں گا تو میں اردو میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں تو ترجمہ کر رہا ہوں. اردو دان جو اردو کے بات کرنے والے ہیں وہ فریج کو انگلش کے ورڈ کو ایز اٹ از اڈاپٹ کر چکے ہیں اور اردو میں استعمال کر رہے ہیں. تو اب میں کہوں گا فریج لاؤ تو اس کا مطلب نکلا کہ میں بالکل واضح اردو میں بات کر رہا ہوں. قرآن مجید نے جب یہ ورڈ استعمال کیے تو یہ ورڈ قرآن مجید کے اترنے سے پہلے عرب کے لوگ اس کو اڈاپٹ کر چکے تھے, تو لہذا وہ اعتراض ہی ختم ہو گیا جو مستشرقین اعتراض کرتے ہیں. جی مدنی صاحب, اور بھی مدنی صاحب جہنم کا جو تذکرہ ہے
یہ تقریباً جہنم سے جہنم سے سب سے آخر میں نکالے جانے والے شخص کون ہوں گے؟ ایسے کون لوگ ہیں جو آخر وقت تک جہنم کے عذاب کو سہتے رہیں گے، اور اس کا کیا کیفیت ہوگی، کیسا ہو جائے گا وہ جہنم کے عذاب؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. محدثین نے باقاعدہ احادیث کی کتاب میں مدنی صاحب ہم معذرت کے ساتھ آپ سے درخواست کرتے ہیں کالر کو ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ناظرین کالر لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا نام ناظم الشرف ہے، میں کولکتہ سے بول رہی ہوں. جی میں آپ کا پروگرام ہر ہفتے دیکھی، جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے ہفتے ہی بتایا. جی کافی پسند ہے، کافی انفارمیٹیو ہے، ہر سوال ہر جواب بہت اچھے سے آپ لوگ دیتے ہیں. جی آپ لوگوں کی ہی توجہ سے، آپ لوگوں کی ہی دعاؤں سے یہ پروگرام چلتا ہے. بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی، کہاں تک صحیح ہے؟ اللہ خیر فرمائے. جی اور اس کی وجوہات بتائیں آپ. جی آپ بہت متفکر ہیں اپنے آپ کو لے کر. اللہ آپ کو جنت فردوس میں جنت الفردوس میں آپ کو مقام عطا فرمائے. جانتے ہیں مدنی صاحب سے، مدنی صاحب خواتین اب الرٹ ہو چکی ہیں کہ یہ کہتی ہیں کہ جہنم میں سب سے زیادہ خواتین ہوں گی، تو یہ بات کہاں تک درست ہے اور کیا وجہ سے ہوں گی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے بہن نے ورڈ استعمال کیا جہنم. جہنم کوئی ورڈ نہیں ہے، یا عربی میں استعمال ہونے والا ورڈ جہنم ہے، اور جہنم میں سب سے زیادہ جلنے والی خواتین ہوں گی. یقیناً یہ حدیث شریف اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے، صحیح بخاری. لیکن آپ کو میں ایک چیز بتاؤں گا تاکہ خواتین کو ہمت بندے، جنت میں بھی سب سے زیادہ جانے والی خواتین ہی ہوں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاکہ آپ اسلام کے بارے میں بدن نہ ہو. اسلام ایک حقیقت پسند والا مذہب ہے. اسلام کسی کو خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرتا. بتایا جا رہا ہے کہ تم الرٹ ہو جاؤ، تم یہ کام کرنے کی وجہ سے جہنم میں جا رہی ہو. لہذا جہنم کا جب تذکرہ آیا تو بتایا گیا کہ سب سے زیادہ جہنم میں جانے والی بھی خواتین ہوں گی، اور جنت میں بھی سب سے زیادہ مردوں سے زیادہ خواتین ہی ہوں گی. حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ابن آدم کو، ہر مرد کو 70 حوریں اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے، لڑکیوں میں سے 2 بیویاں ملیں گی. اس کا مطلب ہر جنتی کو 2 کا مطلب یہ نکلا کہ عورتیں ڈبل رہیں گی. تو جنت میں بھی عورتیں زیادہ رہیں گی، جہنم میں بھی زیادہ رہیں گی، کیونکہ عورتوں کی تعداد زیادہ رہے گی. یہی وجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا قیامت کے قریب حالت یہ ہو جائے گی کہ ذمہ دار ایک رہے گا 50 عورتوں پر. اس کا مطلب عورتوں کی تعداد زیادہ. ظاہر بات ہے جب تعداد زیادہ رہے گی تو جنت اور جہنم میں بھی ان کی تعداد زیادہ رہے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیحت فرما رہے وہ یہ ہے کہ اے عورتوں کی جماعت، تم اپنے آپ پر مطمئن مت ہو جاؤ. میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں بہت زیادہ عورتیں ہیں، کیونکہ تم شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو. نافرمانی کی ایک صفت تمہارے اندر پائی جاتی ہے، اس کو تم کنٹرول میں رکھو. یہ نہیں بتایا گا کہ لہذا تم نافرمانی کرتے لہذا تم پر اللہ نے مقدر کر دیا. بات ایسی نہیں. ابھی بھی چانس ہے کہ اپنے آپ کو ہم سدھار لینا چاہیے، اور غیبت میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. عورتیں اگر اس پر توجہ دے تو انشاءاللہ جنت میں جانے والی کثرت والی عورتوں میں ان کا شمار ہو سکتا ہے. جو عمل کرے وہ فائدہ اٹھائے گا، جو توجہ نہ دے وہ کثرت جہنم میں جانے والوں میں سے بن جائے گا. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہے. اللہ حفاظت فرمائے. ایک کالر لائن پر موجود ہے، ناظرین جانتے ہیں ان کا سوال. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم کون اور کہاں سے؟ میں سنجے بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی یہ آپ کا جو پروگرام چل رہا ہے بہت اچھا چل رہا ہے. جی آپ کی دعاؤں سے، آپ کی محبتوں سے چل رہا ہے. اچھا جی سنجے صاحب. یہ جو آپ نے چل رہا نا جی، اس میں جو بھی سزا دی جا رہی ہے وہ صرف بدن کو دی جا رہی ہے. جی اس میں روح کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے. جی ہاں مطلب بدن کے اوپر کتنا بھی چوٹ لگا چوٹ لگتی ہے، آتی رہتی جی. روح کو کوئی دل کو چوٹ لگنے والی بات نہیں ہے. جی آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ روح کو چوٹ لگتی ہے، درد تو روح کو ہوتا ہے؟ بدن کو تو ہوتے رہتا. جی مطلب روح مطلب دل دکھنا نہیں تو ایسا کچھ تو بھی ایسا تو اپنا ہو سکتا ہے نا. جی کوئی مطلب مان لو کوئی بڈھا آدمی اس کا بچے لوگ کچھ ہیرال گیری کر رہی ہے، تو اس کا دل تو ادھر ہی جنم بن جائے اس کے لیے. جی جی جی. تو اس کے بارے میں ذرا پلیز بتائیے. اچھا بھائی آپ کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ حیدرآباد بیگم پہ سے. اس کے پہلے جو میں ایک بار بات کیا تھا رمضان میں. جی جی سنجے صاحب یاد آیا؟ آپ کا نام ایک بار دوہرا دیں. سنجے پورا نام بتائیے نا. سنجے کیٹکر. جی سنجے کیٹکر صاحب، آپ پروگرام میں ضرور شامل ہوئے ہیں. آپ کی آواز بالکل جانی پہچانی ہے. آپ ایسے ہی ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے رہیے. شامل نہیں کرتے، میں آپ فون کرتے رہتا ہوں، وہ بیچ میں آپ رکھتے رہتے. جی جی بہت سوال کرنے کا. کبھی آپ سے ملاقات کرتے ادھر بیٹھتے جی، کبھی آئیے مل بیٹھیں گے ہم تینوں مل کر. ٹھیک ہے ایک بار جی. بہتر صاحب، بہت شکریہ. چل رہا ہے نا سب بات کریں گے ہم لوگ. جی 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 ٹھیک ہے. یہ دنیا میں جو بھی لڑائی ہوئی ہے وہ سب چل رہا ہے نا. جی اپن بند کر سکتے ہیں. جی 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 ٹھیک ہے جی یقیناً. ناظرین سوالات کا سلسلہ جاری ہے، اور ابھی سنجے بھائی نے کال کیا تھا تو اس کا جواب ہم یقیناً دیں گے، لیکن لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، پھر اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی. آپ کہیں مت جائیے گا، ہم لوٹ رہے ہیں بریک کے بعد. پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام میں. آج کا عنوان ہے جہنم کے حالات و مناظر. ایسے متعلق ابھی سنجے صاحب نے کال کیا تھا حیدرآباد سے، اور یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ آیا عذاب یا تکلیف
یا جو بھی درد ہوتا ہے جسم کو ہوتا ہے یا روح کو ہوتا ہے. اس دنیا میں تو جسم کو تکلیف ہوتی ہی ہے ہر طرح سے, لیکن روح کو کچھ نہیں ہوتا. جہنم میں کس کو کیا ہوگا یہ جانتے ہیں مدنی صاحب سے. مدنی صاحب بتائیں بھائی کے سوال کا جواب کہ جہنم میں یا دنیا میں روح اور جسم میں دونوں میں کس کو عذاب ہوتا ہے. بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مکمل رہنمائی فرمائے آمین. تاکہ جہنم کے عذاب سے میں اور آپ ہم سب بچ جائیں. آپ نے سوال کیا ہے کہ جسم کو تکلیف ہوتی ہے, روح کو تکلیف ہونے کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا. آپ کو میں بہت آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. وہ یہ ہے کہ جسم کو تکلیف ہوتی ہے جبکہ روح موجود ہو. روح اگر ہوگی تو جسم کو تکلیف ہوگی. مثال کے طور پر ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے, اب آپ اس کو لاکھ سوئی چبا لیجئے, تکلیف دے دیجئے, وہاں پر جسم کو کچھ ہونے والا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ روح نکل چکی. لیکن جیسے روح جب تک اس کے اندر اٹیچ تھی اور جب تک وہ جگہ حص والی موجود تھی برابر تکلیف موجود ہوگی. اس کا مطلب نکلا کہ جسم کو تکلیف پہنچے گی جبکہ روح موجود ہو. اب سوال یہ ہے کہ روح کہاں چلے گئی؟ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 100 وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. روح نکل کر برزخ میں چلے جاتی ہے, قیامت تک وہ برزخ کی حالت میں, جس کو ہم قبر کی حالت کہتے ہیں, روح رہے گی. اور جہاں کہیں روح رہے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ برزخی جسم عطا کریں گے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ شہیدوں کو ہرے رنگ کے پرندوں کا ایک جسم دیں گے, اس کے اندر روح چلے جائے گی. جو گنہگار ہوں گے ان کو برزخی جسم دیا جائے گا. روح کے لیے کوئی نہ کوئی جسم چاہیے, اور عذاب بھی ہوگا, نعمتیں بھی ملیں گی, تو وہاں کیا جسم الگ رہے گا. جہنم کا جو جسم رہے گا, آپ امیجن کیجئے صرف دانت, ایک جو دانت ہوگا کونچلی, ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا. اور انسان کا جو جسم ابھی ہے یہ جسم سے کئی گنا بڑا جسم ہوگا. صرف دانت احد پہاڑ یعنی بڑا پہاڑ کے برابر صرف ایک دانت ہوگا, تو پورے دانتوں کو جمع کیجئے, پھر اس کے حساب سے پورے جسم کو جمع کریں گے تو کئی فٹ لمبا انسان ہو جائے گا, اس کو جلایا جائے گا. وہاں کا جسم الگ ہوگا, روح موجود ہے. جیسے روح اٹیچ ہو جائے گی جسم کو بھی تکلیف ہوگی, روح کو بھی تکلیف ہوگی. تو یہ آپ کا جو آپ نے سوال کیا ہے. اور میں آپ کی اطلاع کے لیے بتاؤں, اگر آپ رگ ویدا میں پڑھیں گے بک نمبر 4 اور اس کا ہم نمبر 5 اور اس کی ورس نمبر 5 کے اندر نرک کا تصور ملتا ہے, یعنی جہنم کا تصور ملتا ہے, ذکر ملتا ہے. رگ ویدا بک نمبر 4 اس کا ہم نمبر 34 اور اس کی ورس نمبر 3 کے اندر 2 کے اندر آپ کو ذکر ملے گا جنت کا. اور اسی طریقے سے عام طور پہ جو پنرجنم کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے ہندوستان میں, پنرجنم کا مطلب ہے کہ بار بار کی زندگی, جبکہ آپ پنر کا ترجمہ صحیح کریں گے تو بار بار کی زندگی نہیں ہے, پنہ جنم کا مطلب ہوتا ہے اس زندگی کے بعد ایک اور ایک زندگی. اس لحاظ سے بھی ہندو کانسیپٹ کے مطابق بھی قیامت کا ذکر موجود ہے. یہ تفصیلات میں نے آپ کو اس لیے بتایا تاکہ وہ جو تصور ہے بار بار زندگی مل جانے کا کہ یہی ہم کو کرما دھرما کے حساب سے دنیا میں ہی جانور بن جائیں گے, انسان بن جائیں گے, یہ تشریح ہے جس کا کتابوں میں کوئی ذکر نہیں ہے. میں ایک آنےسٹ انسان ہوتے ہوئے آپ کو ایک ایڈوائز اور سجیشن دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ کتابیں بھی ہمیں کہہ رہی ہیں آنے والے زندگی کے بارے میں سوچا جائے, جنت اور جہنم کے بارے میں سوچا جائے, اور اس کے لیے مکمل رہنمائی کرنے والی کتاب القرآن مجید ہے. ضرور ایک مرتبہ مطالعہ کیجئے, اس کے بعد فیصلہ آپ کیجئے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہے. شکریہ مدنی صاحب. ناظرین ایک کالر لائن پر موجود ہیں, جانتے ہیں ان کا سوال. ہیلو ہیلو جی وعلیکم السلام. میرا نام مجیبہ ناز ہے, میں وجےواڑا سے بول رہی تھی. جی مجیبہ ناز صاحبہ بتائیے کیا سوال ہے آپ کا. سوال سے پہلے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ بھائی, اتنا اچھا دینی معاملہ چلا رہے ہیں آپ لوگ. بس دعا فرمائیے اللہ ہم سے کوئی کام لے لے. جی بالکل بالکل. میں تو اتنی شکر گزار ہوں کہ لائن لگ گئی میری, بہت خوش نصیب سمجھنے میں. ہمیں بہت عرض ہے آپ سے بات کرنے کے لیے اور دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے. بہت اچھا پروگرام ہے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے پروگرام کو جو اور ترقی کرے. اور اس کا سوال ہے ظاہر آپ لوگوں کو ملے, پروردگار آپ لوگوں کو بنایا ہے. کہنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے میرے. جی بہن میں سمجھ رہا ہوں آپ کے جو جذبات کی کیفیت ہے, شاید ہی اگر ہم روبرو ہوتے تو شاید آپ کیسے بات کر سکتی ہیں اس کا اندازہ ہے مجھے. جی بہن صاحبہ آپ سوال بتائیں. آپ میرا سوال ہے بھائی صاحب, یہ جو لوگ اکثر جہالت میں جو ہے بددعائیں دیتے ہیں نا, جی جی, تو یہ کیا حقیقت میں اب آگے والا مظلوم ہو یا ظالم ہو ہم تو جان نہیں سکتے. جی جی, اب آگے والا بددعائیں دے دیتا ہے, کیا سچ میں بددعائیں لگ جاتی ہیں یا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے صحیح یا غلط کو دیکھ کے اس پہ یہ ہوتا ہے؟ اکثر تو کہتے ہیں کہ بددعائیں لگ جاتی ہیں. جی جی جی, تو اس سے دل بہت کاتا ہے. کوئی نہیں بولتے کہ بچہ شرارت کرا تو بچہ ارے جہنم نصیب ہو جائے, مطلب ایسا. جی جی بہن آپ نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی, بلی کی دعا سے چھینکا نہیں ٹوٹتا, اس طرح کی بات ہے. یقیناً آپ قرآن اور احادیث کے حوالوں سے انشاءاللہ اس سوال کا جواب آپ مدنی صاحب سے جانیے گا. مدنی صاحب بتائیے کہ دعائیں یا بد دعائیں کہاں تک انسان کو لگ جاتی ہے بنا کسی اس کے, اور اللہ کے ہاں میزان ہے کہ کس طرح سے کس کا کام کب ہونا ہے, وہ سب اللہ پیمانے رکھتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسان تو دعا بھی کرتا ہے, بد دعا بھی دیتا ہے, لیکن قبول کرنے والا انصاف والا ہے. سبحان سبحان اللہ. اور قبول کرنے والا
कोई अंधा नहीं है, ना कोई बहरा है। कबूल करने वाला जानता है कि कौन किस वजह से दे रहा है, और कबूल करने वाला ज़ल्लाम नहीं है, राई बराबर भी जुल्म करने वाला नहीं। अब बद्दुआ देने वाले या दुआ देने वाले दोनों को चाहिए कि वो अपने अपने तौर पर मुहासबा करे कि वो लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी भी मुसलमान को कहा तू काफिर है, या जिसने किसी भी मुसलमान पर लानत बरसाई, अगर वो उसका मुस्तहिक नहीं है तो वापस वो कलमा उस पर पड़ेगा। तो बद्दुआ देने से पहले सोच लीजिए कहीं ऐसा ना हो कि आप मुसलमान की इज्जत गिरा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वापस वो चीज आप पर भी पड़ सकती है। तो लिहाजा सोच समझ कर फैसला कीजिए। लेकिन अगर किसी ने कह भी दिया है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके असरात को जायल कर देंगे अगर वो मुस्तहिक ना हो। तो उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल है। जी मानिए साहब। नाज़रीन और एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, जानते हैं इनका भी सवाल। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कौन और कहाँ से? मैं मोहम्मद शकील कानपुर से बोल रहा हूँ। मोहम्मद शकील साहब तांडूर से? कानपुर से। कानपुर से जी जी मेरा जी मदनी साहब से सवाल है, जो ये आदमी जो का इंतकाल हो जाता है जी शकील साहब, तो वो जो नेक रूह है जो जन्नत में क़यामत के दिन हिसाब किताब के बाद जाएगी, या उसी समय उसको रूह को जो है जन्नत में दे दिया जाएगा कब्र में दफनाने के साथ ही? अच्छा, बहुत शुक्रिया शकील साहब कानपुर से, आपने सवाल किया। मदनी साहब भाई ने जो सवाल किया है, आया जन्नत में फौरी रूह चली जाएगी, या अजाब के बाद सवाल जवाब होने के बाद सारी मुसीबतें या जो गुनाह किए हैं उनकी जो भी भुगतान होगा उनकी जो उसके बाद जाएगी? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी जो सवालात आ रहे हैं, दरअसल ये टॉपिक है रूह का सफर, जिस पर मेरा 3 घंटे का लेक्चर है, सेंटर पर रिकॉर्डेड है, जिसके अंदर रूह आती कैसे, यानी इंसान बच्चा पैदा कैसे होता है, फिर रूह रहती कैसे साथ में, यहाँ तक कि जब मर जाता है तो रूह जुदा कैसे होती है, उसकी कैफियत, फिर जन्नत और जहन्नम में होते होते आखिरी में जो फैसला होता है, रूह का मुकम्मल एक सफर है। तो बहरहाल आपने जो सवाल किया है वो ये है कि जब रूह जुदा होती है और जो नेक इंसान है, सूरह मोमिनून नंबर 23 आयत नंबर 100 के मुताबिक कि ये बरज़ख में चले जाती है, जो नेक इंसान है, तो अभी जन्नत और जहन्नम का फैसला तो क़यामत में होने वाला है। क़यामत कायम होने से पहले, ये दुनिया खत्म होने से पहले जन्नत और जहन्नम में कोई जाने वाला नहीं है, इल्ला कि मिसाल के तौर पे बयान कर दिया गया, जैसा कि बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खड़ावे की खटखट की आवाज मिसाल के तौर पे बता दी गई, अलग मिसाल है। तो जो अजाब बताया जा रहा है या जो नेमतों का जिक्र आ रहा है, वो कब्र के अंदर की नेमतें और कब्र के अजाब मुराद है। और जो नेक इंसान होगा, अगर वो शहीद होगा, तो अर्श के नीचे एक बाग है जन्नत, इससे भी लोगों को गलतफहमी हुई, जन्नत से मुराद बाग है। उस बाग में परिंदों के अंदर उन शहीदों की रूह डाल दी जाएगी। जो बच्चे अभी नाबालिग होंगे, अगर वो मर जाएंगे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो बैतुल मामूर को टेक लगाए हुए हैं, ये बच्चों की रूहें वहां चले जाती है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और क़यामत कायम होने तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी में बच्चे रहेंगे। इस तरीके से नेक लोगों की रूहें वहां पहुंचा दी जाएंगी जितने उनके नेक अमाल रहेंगे। उम्मीद है आपका जवाब मुकम्मल हो। शुक्रिया मदनी साहब। नाज़रीन, सवालात का सिलसिला यकीनन जारी है, जवाबात भी जारी हैं, लेकिन आपके SMS हमें आते रहें और इसके जवाबात भी हम देते रहें, यही तमन्ना है हमारी। आप अपने SMS भी रवाना कीजिएगा, इसके साथ इसके लिए आप टाइप कीजिएगा AAH स्पेस अपना सवाल, अपना और अपने शहर का नाम, और इसे रवाना कीजिएगा 3690 पर या 600606 पर, और आलमी नाज़रीन 4412 पर अपने SMS रवाना कर सकते हैं। तो नाज़रीन, और सवालात लेकर आप फिर से हमारे प्रोग्राम में शामिल होइए। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में। आज का उन्वान है जहन्नम के हालात और मनाजिर। इसी की मुनासिबत से इस कॉलर को इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, खैरियत से हैं? कहाँ से? मैं दिल्ली से इरशाद बोल रहा हूँ। दिल्ली से इरशाद साहब, इरशाद फरमाइए। जी 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 जनाब, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक इस प्रोग्राम की। जज़ाकल्लाह खैर। और राहिल साहब को भी बहुत बहुत मुबारक, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आपने प्रोग्राम चलाया हुआ है। जी, आहिल साहब को कैसे जानते हैं आप? एक्चुअली मैं आपका प्रोग्राम देखता रहता हूँ। हमें तो जानते हैं। आपका प्रोग्राम देखता रहता हूँ तो उसका जिक्र आता रहता है जी। यहाँ पे। जी, ये हमारी यहाँ की पूरी टीम है, सभी को आप मुबारकबाद दीजिएगा। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो दरे पर्दा बहुत काम करते हैं आप तक हमें पहुंचाने के लिए, और रामू जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया आप कहिएगा, क्योंकि आपको प्रोग्राम देखने का जो मौका दे रहे हैं वही दे रहे हैं। जी, सवाल बताइए भाई। जी, और मैं मदनी साहब को भी बहुत बहुत मुबारक देना चाहूंगा, अभी उनकी शादी हुई है, तो माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको बहुत बहुत खैर बरकत दे, उनकी उम्र में भी खैर बरकत दे, और उनकी शादीशुदा जिंदगी में भी बहुत बहुत लाभ। जी जी जी, मेरे सवाल 2 हैं जनाब। जी। एक तो ये कि जो जहन्नम कायम की जाएगी वो इसी जमीन पर होगी या उसके लिए कोई और जगह मुतय्यन है? जी, अच्छा, दूसरा सवाल, जमीन तो सारे कायनात का एक बहुत ही अदना सा हिस्सा है मेरे भाई। जी जी, और दूसरा ये कि जो जहन्नमी होंगे, जी। तो जो जहन्नम में चले जाएंगे तो उनकी कोई मियाद है कि कितने वक्त तक रहेंगे, या हमेशा हमेशा के लिए ही वहीं पर रहेंगे? जी 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 जरा वजाहत करें। जी, बहुत शुक्रिया इरशाद साहब, दिल्ली से कॉल की आपने। हम मदनी साहब बताएं भाई को कि जहन्नम जो बनी होगी या बनी हुई है वो कहाँ है, कैसी है, क्या ये जमीन पर है,
آج کی دنیا جو ہم گزار رہے ہیں آج بھی ایک جہنم کی سی کیفیت محسوس ہو رہی ہے, شدت بڑھ گئی ہے ہر طرح کی یہاں پر, تو یہ بتائیں کیسے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا جہنم قائم کی جائے گی, لیکن میں آپ کو بتاؤں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 25, سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 33-34 میں کہا اعدت للمتقین اعدت للکافرین, جنت اور جہنم تیار کی جا چکی ہے, لیکن وہ ہے کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایگزیکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, موجود ہے. البتہ یہ ہے کہ یقیناً اس زمین پر وہ لائی جائے گی, لیکن یہ زمین وہ زمین نہیں رہے گی. سورہ رات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, اور جبکہ زمین اور آسمان کو ٹوٹل بدل کر نئی زمین اور آسمان لائے جائیں گے, اور رب وجاء ربک والملک صفا صفا, فرشتے اور رب آئیں گے اور جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا اس زمین پر. یعنی مطلب اور جتنے لگام ہوں گے جہنم کو جب کھینچ کر لایا جائے گا تو اس کے لیے 70,000 لگام ہوں گے, 70,000, اور ایک ایک لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے. یعنی کہ 9 ارب 40 کروڑ فرشتوں کی نگرانی میں جہنم کو لایا جائے گا تاکہ جہنمی بھاگ نہ سکے. ایک مرتبہ جب اس کو اس میں ڈال دیا جائے گا تو اس وقت پر اوپر سے پورے دروازے بند کر دیے جائیں گے, اندر آگ اور اندر پلانے کا اور تلچھٹ پلانے کا اور سخت قسم کی غذائیں جیسا کہ کانٹی کا درخت ہے, چپل سینڈ ہے, اس طرح کی غذائیں کھلانے کا وہاں پر مکمل بندوبست کیا گیا ہے. بچھانے ہوں گے آگ کے, اوڑھنا ہوگا آگ کا, اور اوپر سے بھی شعلے برسائے جائیں گے, اور گرم گرم پانی ڈالنے کا بھی عذاب بتایا جائے گا. سر پر پانی ڈالا جائے گا تو اتنا گرم ہوگا کہ سوراخ پڑ کر وہ اندر آئے گا تو گردے کلیجے سارے کے سارے جل جائیں گے اور پیٹ میں سے آنتیں بہتے ہوئے باہر نکل جائیں گے. یہ ہے مختصر سا, اور بھی میں آپ کو جہنم کے مناظر بتاؤں گا انہی مناسبت سے, اور ایک بھی سوال رہ چکا ہے. مدنی صاحب جب تذکرہ ہوا ہے رگ ویدا کا اور منوسمرتی کا, بھگوت گیتا کا, تو آیا بائبل اور دوسری کتابوں میں بھی کیا اس کا تذکرہ ملتا ہے, یہ بھی ارشاد فرما دیں. اور یہ بھی بتائیں کہ ایک چیز کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی اور مردوں کو بھی جہنم میں یا جنت میں لے جانے کے لیے ذمہ دار عورتیں ہوں گی, تو وہ کیسی شکل ہوگی؟ کیا عورتیں اگر چاہیں تو سارے عالم کے انسانوں کو, مردوں کو جنت میں لے جا سکتی ہیں؟ بہت اچھے آپ نے سوال کر دیے. وہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ جہاں تک یہ ہے کہ بائبل میں 2 حصے ہیں, ایک ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ جس کو یہودی اور عیسائی دونوں مانتے ہیں, دوسرا نیو ٹیسٹمنٹ جس کو عیسائی مانتے ہیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4 کے اندر, اور نیو ٹیسٹمنٹ میں آئزایہ چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 کے اندر ایک شخص آ کر جیسس سے کہتا ہے او ماسٹر what shall I do if I want to enter into the paradise, اگر میں جنت میں داخل ہونا چاہوں تو میں کیا کروں؟ تو کہا follow the commandments, 10 commandments جو مشہور ہے. کہا یہ اس کے بعد تفصیلات آتی ہے. اس کا مطلب ذکر ملتا ہے عورتیں ذمہ دار نہیں بنتی, ہو سکتا ہے کوئی دریا بن جائے, لیکن ایسے وقت پر مردوں کو چاہیے کہ اگر کوئی گڑھے میں ڈالتا ہے تو وہ پھر گڑھے میں کیوں گرتی ہیں؟ عورتیں ذمہ دار ہیں, نہ مرد ذمہ دار ہے. انسان کا ارادہ اور اس کا عمل ذمہ دار ہوتا ہے. کسی کے بھی بہکانے میں آپ کو نہیں آنا چاہیے, نہ عورتیں مردوں کے بہکانے میں آنا چاہیے, نہ مرد عورتوں کے بہکانے میں آنا چاہیے. ہر ایک کو اپنا فیوچر پلاننگ خود کرنا چاہیے. شکریہ مدری صاحب. ناظرین کالر لائن پر موجود ہیں, انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ہیلو ہیلو ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محترم کون اور کہاں سے؟ میں سید عارف دبئی سے بات کر رہا ہوں. سید عارف صاحب دبئی سے. جی عارف صاحب, آپ کو تو سارے سوالات کے جوابات بھی معلوم ہیں. جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں تو آپ سے اور مدنی صاحب سے بہت بہت مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں. جی بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. شادی کی بات مبارک پیش کیجیے. جی اور یہ سب پروگرام ہے گزارش ہے یہ پروگرام شام میں رکھا جائے, نہ کہ رکھا جائے بلکہ ڈائریکٹ. نہیں بھائی جان, آپ کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, سوال بھی کلیئر نہیں ہے. جی جی ایک منٹ. جی آپ کا جو پروگرام ہے نا, جی یہ اس کا ڈائریکٹ لائیو کاسٹ شام میں بھی رکھا جائے, کیونکہ ہم لوگ ڈیوٹی پہ جاتے ہیں نا تو آپ کا پروگرام نہیں دیکھ سکتے, صرف ریلے دیکھ سکتے ہیں. شام میں ریکارڈڈ پروگرام آتا ہے, ریکارڈنگ آتا ہے, وہی دیکھ لیتے ہیں. ڈائریکٹ آپ سے بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے اسی لیے. جی جی. اور میرا سوال ہے, جب انسان کو قبر میں دفنایا جاتا ہے اور اس کو قبر کا عذاب دیا جاتا ہے, جی جی, جب قیامت کے روز اس انسان کو ڈائریکٹ جہنم میں ڈالا جاتا ہے یا اسی کا بھی حساب ہوتا ہے؟ بہتر صاحب, بہت شکریہ عارف صاحب, آپ نے ہمیں سوال کیا ہم سے. مدنی صاحب سے جانتے ہیں کیا کہتے ہیں. مدنی صاحب, انسان کو قبر میں دفنانے کے بعد جو عذاب ہوتا ہے اور پھر قیامت کے بعد کیا اس کو ڈائریکٹ جہنم میں ڈالا جاتا ہے یا جنت میں ڈالا جاتا ہے؟ یہاں تو عذاب دیا ہی گیا ہے, وہاں بھی عذاب دینے کے بعد ہی ہوگا, کیسے ہوگا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے بھائی نے ایک سوال کیا تھا کہ کیا جہنم کبھی ختم بھی ہو جائے گی یا بس ایسے ہی چلتا رہے گا, یا جہنم میں کوئی نکلنے والے بھی لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ جہنم میں 2 طرح کے لوگ رہیں گے, جس کو کہا تھا جہنم مؤقتی, جہنم مؤبدی, یعنی کہ ہمیشہ رہنے والے, یعنی وہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا یا جن کا کلمہ ایکسیپٹیبل نہیں, یعنی منافقین ہیں, یعنی جنہوں نے کلمہ صحیح طور پہ پڑھا ہی نہیں ہے, اندر سے نفاق موجود ہے. تو ایسے سارے لوگ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں رہیں گے, خالدین فیہا ابدا. کلمہ پڑھنا ضروری ہے, کلمہ نہیں پڑھیں گے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ,
जो कोई इस्लाम छोड़कर कोई और रास्ते से अल्लाह के पास आएगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको कबूल करने वाले नहीं है। वो हुआ फिल आखिरत मिनल खासिरीन, सूरह आल इमरान नंबर 3 आयत नंबर 85 से 85, और वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। तो जहन्नम ऐसे लोगों के लिए बाकी रहेगी, जलाते रहेगी। अलबत्ता वो जिसने के कलमा पढ़ा, बदअमलियों की बुनियाद पर पहले उसको साफ किया जाएगा, अच्छी तरह से पाक साफ करने के बाद, आग से अच्छी तरह से नहला देने के बाद वो जन्नत के काबिल बनेगा। क्योंकि जन्नत में गुनहगार क्यों जाएगा? पहले उसके गुनाहों को साफ किया जाएगा, उसके बाद जन्नत में उसको सफाई के बाद डाला जाएगा। और जहां तक भाई ने अभी सवाल किया है कि कब्र में अदाब मिल रहा है, आदो समुद को दुनिया में अदाब मिला, फिर कब्र में भी अदाब मिलेगा, फिर उसके बाद क़यामत में फैसला होने के बाद किस कदर उनको जहन्नम में जाना है, कि कितनी देर के लिए उनको जहन्नम में जाना है, वो क़यामत के दिन उसके आमाल के हिसाब से जब तराजू में तोला जाएगा उसके हिसाब से जहन्नम में डाला जाएगा उस मुसलमान को जिसके आमाल खराब थे। तो फैसला जो होगा, जो तराजू में जब तोला जाएगा, इसलिए तोला जाएगा ताकि ये बताया जाए या ये मालूम उस शख्स को बतलाया जाए कि अब तुम कितनी मुद्दत के लिए जहन्नम में जा रहे हो। तो बराबर फैसला, जहन्नम का फैसला होने से पहले जरूर हिसाब और किताब होगा, उसके बाद ही वो जहन्नम में जाएगा। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हो। जी मदनी साहब, अजाब कितने किस्म का होगा, इससे मुताल्लिक बातें बताएं। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। किया। इस तरह से जो अजाब हम झेलेंगे जहन्नम में, अल्लाह महफूज रखे सबको, उसके बाद क्या जिस्म हमारा इस काबिल होगा कि जाकर जन्नत की राहतें भी हम बटोर सकें? मुख्तसर सा जवाब अता फरमाएं। जैसा कि मैंने कहा कि इंसान के जिस्म को बड़ा कर दिया जाएगा, सिर्फ दांत ओहद पहाड़ के बराबर होगा, उसको खूब जलाया जाएगा, यहां तक कि जब वो पिघलना शुरू होगा तो उसका जो तलछट जमा हो जाएगा, जब चर्बी पिघल कर फिर वही चीज उसको पिलाई जाएगी। ये किस्म का आदाब है। पानी सर पर डाला जाएगा, सुराख पड़ेगा और अंदर की आंतों को फिर पेट में सुराख पड़ के बह के बाहर निकल जाएगा। इंसान को फेंका जाएगा, ऊपर से वादियों में फेंका जाएगा, और एक ऐसी वादी है जो एल शेप में है। जो आदमी बेनमाजी होता है उसको ऐसी वादी में डाल दिया जाएगा ताकि निकलने में उसको तकलीफ हो। पहाड़ों पर चढ़ाने का आदाब दिया जाएगा। और एक आदाब सर्दी का भी आदाब है। आमतौर पर जहन्नम का जब भी जिक्र आता है तो सिर्फ आग का जिक्र आता है, लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह दहर, सूरह यानी इंसान, सूरह नंबर 76 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, जम हरीरा, ऐसी सर्दी जो सर्दी जब हवा लगेगी तो इंसान के जिस्म के अंदर सुराख पड़ जाएंगे। तो ये मुख्तलिफ किस्म के आदाब हैं जो इंसानों को दिए जाएंगे। आग दिखाई जाएगी, चेहरा पिघल जाएगा। एक आग तो ऐसी होगी कि इंसान देखते ही आग चीख मारेगी, कहां है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाफरमान, और पूरे जिस्म का चमड़ा निकल के बाजू खत्म हो जाएगा। और अदाब कम नहीं होगा, मुसलसल चलता रहेगा। और जैसे ही चमड़ा पिघल जाएगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला दोबारा इंसान को फिर साबित कर देंगे। और जहां तक कि जन्नत में दोबारा जब ले जाया जाएगा तो उससे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक आबे हयात, एक पानी से नहलाएंगे, नतीजे में फिर अच्छा जिस्म हो जाएगा। जो कलमा पढ़ने वाले यानी मुसलमान हैं, जिन्होंने जहन्नम का उन्होंने मजा चका होगा, जब वो वापस लाए जाएंगे तो उनको नहला धुलाकर साफ सुथरा करके फिर जन्नत में ला जाएगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको कलमे की तौफीक अता फरमाए, मुखलिस और पक्के कलमे की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम डायरेक्ट जन्नत में जाएं। आमीन आमीन। तो नाज़रीन, अब वक्त